نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ یقیناً اسلام نے جو مرد کو حقوق دیے ہیں وہی اسلام نے عورت کو بھی حقوق دیے ہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کے عورتوں پر جو حقوق ہیں وہی حقوق عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ اگر قرآن نے اعلان کیا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں سے ایک سٹیپ آگے ہیں، اس کی ریزن، اس کی وجہ بھی بتا دی گئی۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیوں مرد جو ہے جتنے بھی معاشی ذمہ داریاں ہیں، نفع کے اعتبار سے ذمہ داریاں ہیں، وہ مرد کی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے اس کو ایک سٹیپ آگے رکھا گیا۔ لیکن جب بات حقوق کی آتی ہے تو قرآن کا واضح اعلان ہوتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس، عورت مرد کا لباس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں اسی بات کا درس دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو ایمان کی کاملیت عطا فرمائی۔ فرمایا ایمان میں کاملیت پہ پہنچنے والا وہ شخص ہے جو عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے ہیں، اور میں اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے، دین اسلام سے پہلے، اگر آپ عورت کو دیکھتے ہیں، 4 حیثیتوں سے عورت پہچانی جاتی ہے: ماں ہونے کی حیثیت سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے، اور بیوی ہونے کی حیثیت سے۔ یہ عورت آپ کی ماں ہوگی، یہ عورت آپ کی بیٹی ہوگی، یہ آپ کی بیوی ہوگی، یہ آپ کی بہن ہوگی۔ آپ اسلام سے پہلے چلے جائیں، باپ کی جیسے وراثت تقسیم ہوتی تھی، ساز و سامان تقسیم ہوتا تھا، اسی طرح ماں بھی کسی بیٹے کے حصے میں آتی تھی وراثت بن کر۔ بیٹا جیسے دیگر سامان کو اپنی وراثت سمجھتا تھا، دوسری اشیاء کو اپنی وراثت سمجھتا تھا، اسی طرح ماں کو بھی اپنی وراثت سمجھتا تھا۔ آپ بیٹی کو دیکھ لیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والا شخص جس نے کہا 7 بیٹیوں کو پہلے زندہ درگور کر چکا تھا، ابھی 8ویں بیٹی کو زندہ درگور کر کے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ بیوی کے ساتھ اسلام سے پہلے کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ اسلام سے قبل جب کوئی انسان، کوئی مرد فوت ہوتا تھا، اس کی بیوی کو بھی اسی کے ساتھ، بیوہ کو بھی اسی کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا، یا اس کو ایک کمرے میں بند کیا جاتا اور اس کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ بھی مر جاتی تھی۔ یہ آپ کی بہن تھی، اسلام سے قبل بھائی اس کو خود بازار میں لا کے فروخت کرتا تھا۔ بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا، بیٹی کے ساتھ کیا سلوک تھا، ماں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، آپ تشریف لائے، وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ اسلام نے درس دیا، یہ اسلام نے سبق دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
حقوق اللہ کو بیان کرنے کے فوراً بعد حقوق العباد میں والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں سبق اور درس دیا گیا، ماں کے قدموں تلے جنت کو بسا دیا گیا، ماں کی زیارت کو حج مبرور کے برابر قرار دیا گیا، ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا گیا۔ اور یہ تمہاری جو بیوی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی کہا، حسن سلوک سے پیش آؤ، خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ بہت سارے واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہی آپ کی وہ بہن تھی، اسلام سے پہلے جو بازاروں میں بکتی تھی، لیکن اسلام کے آنے کے بعد اس کو تمہاری عزت آبرو قرار دیا گیا۔ یہی وہ بیٹی جو زندہ درگور ہوتی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس شخص کو جس نے 8 بچیاں زندہ درگور کی تھیں، قتل کی تھیں، اس کو فرمایا الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جو کچھ کر چکے ہو دامن رحمت میں آ چکے ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آ چکے ہو۔ جرم تو بہت بڑا ہے، لیکن اللہ اسلام لانے کی بدولت اتنا بڑا جرم بھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور پھر بیٹی کو عزت دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر آتی، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، استقبال کرتے تھے۔ حضرت رقیہ کے ساتھ، ام کلثوم کے ساتھ، حضرت زینب کے ساتھ رضی اللہ عنہ، تمام بیٹیوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے۔ 4 بیٹیوں کو گھر میں پرورش دی، تربیت کی، اور کس طرح محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ ارشاد فرمایا جس کی 3 صاحبزادیاں ہوں، اچھی پرورش کرے، اچھی تربیت کرے، اچھی جگہ پہ ان کا نکاح کا بندوبست کرے۔ حضور نے فرمایا ان کا باپ جو ہے وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 2 صاحبزادیاں ہوں، حضور نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی 1 صاحبزادی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی جنتی۔ عورت کو مقام کس نے دیا؟ کسی بھی سمت سے آئے، کسی بھی جہت سے آئے، ماں کے روپ میں آئے تو مقام کس نے دیا، بیوی کے روپ میں آئے تو مقام کس نے دیا، بیٹی کے روپ میں آئے مقام کس نے دیا، بہن کی حیثیت سے آئے تو مقام کس نے دیا۔ اس لیے اسلام نے عورت کو بڑا حق دیا ہے۔ اسلام نے ہی تو عورت کو آ کے عظمت بخشی ہے، اسلام نے ہی تو عورت کو آ کے بلندیاں دی ہیں، ورنہ اسلام سے پہلے وہ کیا تھی۔ اس لیے آج الزام اسلام پہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، آپ سورہ آل عمران پڑھیں، آپ سورۃ النساء پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے عورتوں کی حق وراثت کا کس انداز میں حسن وراثت کو پیش کیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کے حق مہر پہ بات کی ہے، اسلام نے عورتوں کی تعلیم کی بات کی ہے۔ جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے قیدیوں کے بارے میں آپس میں جب مشاورت چل رہی تھی تو یہی کہا گیا ٹھیک ہے ہم ان قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو تعلیم دیں۔ تو بچوں کی جو تعلیم ہے اس میں بچوں کی تعلیم ہے، بچیوں کی تعلیم ہے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت سارے صحابہ دین پڑھتے تھے، اسلام پڑھتے تھے، اور تاریخ اسلام میں بڑی بڑی عورتیں ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ اگر مرد کو نبی بنایا گیا تو انبیاء کرام کی جو مائیں تھیں وہ بھی تو عورت تھیں، ان کو بھی تو اللہ نے بڑا منصب دیا، بڑا مقام دیا، بڑا شان دیا۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو جو اللہ نے عظمت بخشی ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، بنات مطہرات، یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے درس ہیں کہ عورت یہ نہ کہے کہ مجھے اسلام نے حق نہیں دیا، عورت یہ نہ کہے کہ میرے اوپر جبر ہو گیا، میرے اوپر ظلم ہو گیا۔ عورت پہ کہیں جبر نہیں، عورت پہ کہیں ظلم نہیں۔ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو یقیناً اسلام اس کی حوصلہ شکنی ضرور کرتا ہے۔ یہ جسم میرا نہیں ہے، اس کا مالک میں نہیں ہوں، یہ جسم میرے رب کا ہے، اس لیے اس پر مرضی بھی میرے رب کی چلے گی۔ حق کوئی نہیں ایسا جو اسلام نے چھوڑا ہو۔ ماں کے روپ میں آئے، اس کو وراثت میں یہ حصہ عطا کیا جائے گا۔ بہن کی حیثیت سے آئے، اس کو یہ اس حیثیت سے اتنا حق دیا جائے گا۔ تو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عورت کے تمام جو حقوق وہ محفوظ ہیں۔ اس لیے آج جو ہمارے سماجی معاشرتی جو برائیاں ہیں، اس کو اسلام کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ اسلام تو کہتا ہے، اگر آج کوئی بیٹی عدالت میں جا کے کہتی ہے میں اپنا حق اپنے بھائی کو چھوڑتی ہوں، اس لیے اگر میں اپنا حق لے لوں گی تو میں مرتے دم تک اس کے گھر نہیں آ سکوں گی، اس کی دہلیز پر میں نہیں آ سکوں گی، تو یہ جبر، یہ ظلم معاشرے کا ظلم ہے، سماج کا ظلم ہے۔ اسلام نے تو یہ نہیں کہا۔ اسلام نے تو کہا ہے، منبر و محراب سے یہ آواز گونج رہی ہے، بہنوں کو حق دیا جائے، بیٹیوں کو حق دیا جائے، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو حق دیا جائے، کیونکہ اسلام وہ مذہب ہے جو حق لینے کی بات نہیں کرتا، جو ہر مقام پر حق دینے کی بات کرتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو جو اس حد تک قربانی پیش کرتی ہیں کہ اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دے دیتی ہیں اور اپنا حق اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتی ہیں۔ کاش کسی عدالت میں بھائی بھی جا کے کہے کہ میں اپنا حق اپنی بہن کو چھوڑ دیتا۔ کاش وہ وقت بھی آئے۔ یقیناً اسلام ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے، یقیناً ہمیں اسلام اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا عورتوں کے ساتھ سلوک کیا اور جو آپ نے برتاؤ کیا ہے، ہم ویسا ہی سلوک عورتوں کے ساتھ کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری سوسائٹی میں جو برائیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کا تدارک اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر ہم قرآنی تعلیمات کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اگر آج ہم قرآنی تعلیمات کو نہیں دیکھیں گے، اگر آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں دیکھیں گے، تو پھر یقیناً ہماری سمت درست نہیں ہے۔ ہم اپنی سمت کو اگر درست کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اسلام کے اولین صحابہ اکرام، صحابیات، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمیں ان کی زندگیوں کو دیکھنا ہوگا، ہمیں ان کی زندگیوں کو پڑھنا ہوگا۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح عورت کو اسلام نے حق دیا ہے۔ اس لیے آج یہ جو آواز اٹھائی جا رہی ہے، یقیناً یہ ایک الزام ہے، یہ ایک دھبہ ہے۔ اسلام ہمیں حق دینے کا حکم دیتا ہے۔ عورتوں کے حقوق، عورتوں کی عزت، عورتوں کی عصمت، ان کی آبرو، آج جو ہمارے معاشرے میں، آج ہماری جو سوسائٹی میں زیادتی ہو رہی ہے، یقیناً اسلام ہمیں اس بات کا سبق نہیں دیتا، یقیناً ہمیں اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا۔ یہ ہماری سماج کی برائیاں ہیں، یہ ہمارے معاشرتی برائیاں ہیں۔ ہم ان برائیوں کو اسلام کے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ اسلام تو ہمیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کا حکم دیتا ہے۔ سلامتی کا دین ہے، اعتدال کا دین ہے، محبت کا دین ہے، رواداری کا دین ہے۔ تو اسلام ہمیں جبر کی کہاں اجازت دے گا؟ اگر آج جبراً، اگر آج ظلماً کسی کا حق چھینا جا رہا ہے، اور یقیناً ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بہنوں کا حق چھینا جا رہا ہے، عورتوں کے حق کے اوپر جو ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، مال غصب کیا جا رہا ہے،
یقیناً ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ان تمام باتوں کا ہم سے پوچھ ہوگی، ان تمام باتوں کی ہم سے پوچھ ہوگی، ہم سے ان تمام باتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو یقیناً کل ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ ہمیں چاہیے ہم قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں عورتوں کو وہی حق دیں جو اللہ کا حکم ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جس چیز کی طرف ہمیں دین توجہ دلا رہا ہے ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔